السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالیہ دنوں میں یعنی جو ایام قربانی قریب آ رہے ہیں، ایک مسئلہ اور ایک سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان طبقات کی طرف سے جو کوئی موقع بھی ضائع نہیں ہونے دیتے جس میں مسلمانوں کو اور عام مسلمانوں کو شکوک و شبہات کا شکار نہ کریں۔ اور وہ موضوع اور وہ مسئلہ ہے کہ قربانی کی جگہ یا قربانی کے بدلے میں یا قربانی کو مختصر کر کے بقیہ رقم عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کی جائے۔ یقین جانیے کہ یہ موقف اور یہ بات حقیقت میں سوچی سمجھی سازش اور سوچی سمجھی ایک بہت ہی منفی بات ہے جو دین بیزار لوگوں کی طرف سے اڑائی جاتی ہے یا اڑائی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف قربانی کا موقع نہیں ہے، بلکہ جب کبھی بھی مسلمان اپنی سخاوت کے بل بوتے پر یا قرآنی احکامات کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مختلف طریقوں سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ مصارف میں خرچ کرنا ہو، خواہ وہ ایام حج کے اندر حج کرنا ہو، یا دیگر خرچ کرنے کے جو مواقع ہوتے ہیں، تو خاص ان مواقعوں پر اٹھ کر اس طرح کے دین بیزار لوگ اس طرح کا اعتراض گھڑتے ہیں، اور اس سے ملتے جلتے اعتراضات گھڑتے ہیں کہ عام مسلمان سوچنے میں مجبور ہو جائیں کیا ہمارا اس طرح خرچ کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ خرچ کرنے سے پیچھے نہ بھی ہٹے، کم سے کم شکوک و شبہات کا شکار ہو کر کم سے کم خرچ کرے۔ تو قربانی صرف خاص موقع نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع ہیں۔ تو اس بارے میں عرض کرنا یہ ہے، اس کے تو بہت سے الزامی جوابات دیے جاتے ہیں اور دیے جا رہے ہیں، اور بہت سے دلائل ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر ایسے دین بیزار لوگوں کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں ایک اصلاحی طرز پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی دو چار باتیں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں صرف پیسہ خرچ کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ کس موقع پر کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، کس موقع پر کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ مثلا ایام حج میں اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ لوگ میرے راستے میں اس طرح خرچ کریں کہ سفر میں خرچ کریں، بیت اللہ کی طرف آنے میں خرچ کریں، زاد راہ میں خرچ کریں، اور وہاں پر جو بھی اخراجات ہوتے ہیں ان مصارف میں خرچ کریں۔ اس طرح خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اب یہاں پر مقصودی بات خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو مد نظر رکھنا مقصود ہے۔ اسی طرح ایام قربانی میں اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ لوگ جانوروں پر خرچ کریں اور جانوروں کو خرید کر میرے راستے میں میری رضا کے لیے خون بہائیں۔ اب یہاں پر نہ ہی جو ہے صرف خرچ کرنا مقصود ہے، اور نہ ہی گوشت وغیرہ کھانا مقصود ہے۔ یہ تو ایک زائد چیزیں ہیں جو کہ مسلمان کو بطور تحفہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، وگرنہ یہاں صرف مقصودی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے خرچ کریں۔ زکوٰۃ میں بھی مصارف کا بیان ہے، اب وہاں پر بھی جو بندہ زکوٰۃ میں خاص مصارف میں خرچ کرتا ہے تو وہاں پر صرف مقصودی بات خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصودی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں وہاں خرچ کرنا۔ تو یہ ایک سنہری اصول ہے اسلام کا، خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، اللہ کی منشا میں، اللہ تعالیٰ کی چاہت میں۔ تو یہ جو ایک سوال یا اعتراض یا شبہ بنایا جاتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے یا ایک سازش کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے، یہ سنہری بات اور یہ بنیادی اصول نہ سمجھنے کی بدولت، نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ ہم یعنی یہ جو اعتراض کرنے والے یہ نہیں جانتے یا یہ بات نہیں سمجھنا چاہتے کہ مسلمان یا اسلام میں جو خرچ کرنے کا مدعا اور مقصود ہے وہ خرچ برائے خرچ نہیں ہے، بلکہ مقصود اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اور کس انداز سے اور کس مد میں خرچ کرنے کو فی الوقت پسند فرما رہے ہیں۔ تو قربانی کے حوالے سے بھی ایسی ہی بات ہے۔ تو بہرحال عام مسلمانوں سے میری گزارش ہے، عام مسلمانوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو تفصیلی دین کے علوم نہیں جانتے کہ اس طرح کی شکوک و شبہات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات، اس طرح کا کوئی شبہ پیدا کیا جائے، فوراً علماء حق کی طرف متوجہ ہوں، رجوع کریں اور ان سے بالکل مسئلہ پوچھیں بھی، اور ان شکوک و شبہات کو ختم کرنے کی، اپنے دلوں سے کھرچنے کی کوشش کریں،
اور ہر دور میں الحمدللہ علماء حق موجود ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کرنے سے اللہ تعالیٰ وقت کے فتنوں سے عام مسلمانوں کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالیہ دنوں میں یعنی جو ایام قربانی قریب آ رہے ہیں، ایک مسئلہ اور ایک سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان طبقات کی طرف سے جو کوئی موقع بھی ضائع نہیں ہونے دیتے جس میں مسلمانوں کو اور عام مسلمانوں کو شکوک و شبہات کا شکار نہ کریں۔ اور وہ موضوع اور وہ مسئلہ ہے کہ قربانی کی جگہ یا قربانی کے بدلے میں یا قربانی کو مختصر کر کے بقیہ رقم عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کی جائے۔ یقین جانیے کہ یہ موقف اور یہ بات حقیقت میں سوچی سمجھی سازش اور سوچی سمجھی ایک بہت ہی منفی بات ہے جو دین بیزار لوگوں کی طرف سے اڑائی جاتی ہے یا اڑائی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف قربانی کا موقع نہیں ہے، بلکہ جب کبھی بھی مسلمان اپنی سخاوت کے بل بوتے پر یا قرآنی احکامات کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مختلف طریقوں سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ مصارف میں خرچ کرنا ہو، خواہ وہ ایام حج کے اندر حج کرنا ہو، یا دیگر خرچ کرنے کے جو مواقع ہوتے ہیں، تو خاص ان مواقعوں پر اٹھ کر اس طرح کے دین بیزار لوگ اس طرح کا اعتراض گھڑتے ہیں اور اس سے ملتے جلتے اعتراضات گھڑتے ہیں کہ عام مسلمان سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کیا ہمارا اس طرح خرچ کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ خرچ کرنے سے پیچھے نہ بھی ہٹے، کم سے کم شکوک و شبہات کا شکار ہو کر کم سے کم خرچ کرے۔ تو قربانی صرف خاص موقع نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع ہیں۔ تو اس بارے میں عرض کرنا یہ ہے، اس کے تو بہت سے الزامی جوابات دیے جاتے ہیں اور دیے جا رہے ہیں، اور بہت سے دلائل ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر ایسے دین بیزار لوگوں کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں ایک اصلاحی طرز پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی دو چار باتیں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں صرف پیسہ خرچ کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ کس موقع پر کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، کس موقع پر کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ مثلا ایام حج میں اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ لوگ میرے راستے میں اس طرح خرچ کریں کہ سفر میں خرچ کریں، بیت اللہ کی طرف آنے میں خرچ کریں، زاد راہ میں خرچ کریں، اور وہاں پر جو بھی اخراجات ہوتے ہیں ان مصارف میں خرچ کریں۔ اس طرح خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اب یہاں پر مقصودی بات خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو مد نظر رکھنا مقصود ہے۔ اسی طرح ایام قربانی میں اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ لوگ جانوروں پر خرچ کریں اور جانوروں کو خرید کر میرے راستے میں میری رضا کے لیے خون بہائیں۔ اب یہاں پر نہ ہی جو ہے صرف خرچ کرنا مقصود ہے اور نہ ہی گوشت وغیرہ کھانا مقصود ہے، یہ تو ایک زائد چیزیں ہیں جو کہ مسلمان کو بطور تحفہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، وگرنہ یہاں صرف مقصودی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے خرچ کریں۔ زکوٰۃ میں بھی مصارف کا بیان ہے، اب وہاں پر بھی جو بندہ زکوٰۃ میں خاص مصارف میں خرچ کرتا ہے تو وہاں پر صرف مقصودی بات خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصودی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں وہاں خرچ کرنا۔ تو یہ ایک سنہری اصول ہے اسلام کا، خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کی منشا میں، اللہ تعالیٰ کی چاہت میں۔ تو یہ جو ایک سوال یا اعتراض یا شبہ بنایا جاتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے یا ایک سازش کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے، یہ سنہری بات اور یہ بنیادی اصول نہ سمجھنے کی بدولت، نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ ہم یعنی یہ جو اعتراض کرنے والے یہ نہیں جانتے یا یہ بات نہیں سمجھنا چاہتے کہ مسلمان یا اسلام میں جو خرچ کرنے کا مدعا اور مقصود ہے وہ خرچ برائے خرچ نہیں ہے، بلکہ مقصود اور مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اور کس انداز سے اور کس مد میں خرچ کرنے کو فی الوقت پسند فرما رہے ہیں۔ تو قربانی کے حوالے سے بھی ایسی ہی بات ہے۔ تو بہرحال عام مسلمانوں سے میری گزارش ہے، عام مسلمانوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو تفصیلی دین کے علوم نہیں جانتے کہ اس طرح کی شکوک و شبہات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات
اس طرح کا کوئی شبہ پیدا کیا جائے فوراً علماء حق کی طرف متوجہ ہوں، رجوع کریں اور ان سے بالکل مسئلہ پوچھے بھی، اور ان شکوک و شبہات کو ختم کرنے کی، اپنے دلوں سے کھرچنے کی کوشش کریں۔ اور ہر دور میں الحمدللہ علماء حق موجود ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کرنے سے اللہ تعالیٰ وقت کے فتنوں سے عام مسلمانوں کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔